بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اسلم درویش ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کی ایک حسین و جمیل عورت تھی جس کی بدکاری کے چرچے ہر طرف تھے۔ بڑے بڑے لوگ اس سے ایک رات گزارنے کے لیے ترستے تھے، لیکن وہ ہر کسی کو اپنے پاس نہ آنے دیتی تھی۔ وہ عورت اس قدر امیر ہو گئی کہ اس نے شہر کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا محل تعمیر کروایا اور خود ایک بڑے سے تخت پر روز بیٹھ جایا کرتی تھی۔ روز اس سے بدکاری کرنے کے لیے لوگ تھیلوں میں پیسے بھر بھر کر لائن بنا کر کھڑے ہوتے، لیکن وہ ان میں سے صرف ایک کو ہی منتخب کرتی تھی۔ ایک دفعہ دوسری بستی کا ایک نوجوان اور پرہیزگار نوجوان اس کی گلی سے گزرا۔ اس نیک بندے کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ نیک آدمی اس فحاشا کو دل دے بیٹھا۔ وہ نیک آدمی جب بھی عبادت کیا کرتا تھا تو اس کا دھیان اس بدکار عورت کی طرف ہی رہتا، یہاں تک کہ اس نوجوان نے اس عورت کے پاس آنے کے لیے اتنی رقم جمع کی جتنی رقم یہ عورت دوسرے مردوں سے بدکاری کرنے کے لیے وصول کیا کرتی تھی۔ جب اتنی رقم جمع ہو گئی تو وہ نیکوکار نوجوان بھی اس عورت سے شب گزاری کرنے والوں کی لائن میں لگ گیا۔ لڑکے کی قسمت، اس حسین و جمیل عورت نے اسی لڑکے کو ہی چنا۔ باقی لوگ گھروں کو لوٹ گئے اور محل کا دروازہ بند ہو گیا۔ لڑکے نے رقم اس عورت کے حوالے کی اور دونوں ایک ہی بستر پر بیٹھ گئے۔ متقی لڑکا اور بدکار عورت آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ متقی بندے کے دل میں خیال آیا کہ میں نے ساری زندگی نیک کاموں میں گزاری ہے، آج میں اس بدکار عورت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہوگا۔ یہ بات سوچتے ہوئے اس کی طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ متقی بندے کا جسم اللہ کے خوف سے کانپنے لگا۔ عورت نے پوچھا کہ تمہارا جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ مجھے میرے اللہ کے خوف نے گھیر لیا ہے۔ عورت نے کہا کہ تم جس مقصد کے لیے آئے ہو اپنا مقصد پورا کرو اور یہاں سے چلتے بنو۔ متقی شخص نے کہا کہ نہیں، میں بدکاری نہیں کروں گا۔ عورت اس کی بات سن کر بہت ہی حیران ہوئی کہ آج تک کوئی مرد ایسا نہیں دیکھا کہ جو مجھے پیسے دے کر میرے سے بدکاری کرنے کے بغیر ہی چلا گیا ہو۔ بدکار عورت نے سوچا کہ یہ نوجوان کیسا ہے۔ بدکار عورت نے اس بندے سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ پھر اس متقی بندے نے اپنے بارے میں سب کچھ اس بدکار عورت کو بتا دیا۔ متقی بندے نے کہا کہ میں نے آج سے پہلے کبھی بدکاری نہیں کی اور نہ ہی آج کروں گا، میں بس تمہارے حسن کی وجہ سے بہک گیا تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، لیکن میری بدقسمتی کہ میں آج ایک بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کرنے کی نیت سے بیٹھا ہوں اور میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد متقی آدمی وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو چلا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ عورت سوچنے لگی کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا جو مجھ سے بند کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں تو بدکار عورت ہوں ہی، میں نے تو اپنی ساری زندگی بدکاری میں ہی گزار دی ہے، میری بخشش اللہ تعالیٰ کے ہاں کس طرح سے ہوگی؟ یہ بات وہ بدکار عورت سوچنے میں مصروف ہو گئی۔ اس بدکار عورت کو اس نیک بندے کی صحبت بھا گئی۔ اس عورت کے دل میں خدا کا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنے ان سب اعمالوں پر بہت ہی شرمندہ تھی۔ اس نے سوچا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ میں بدکار عورت ہوں، میرے لیے بھی توبہ کو کوئی راستہ ہے؟ کیا خدا مجھے بھی بخش دے گا؟ وہ عورت اپنے تخت سے اٹھی
اور سیدھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ وہ عورت اپنے بد اعمالوں کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ اس بدکار عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغام کسی مرد کے ہاتھ بھیجا، تو اس مرد نے سب کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، فلاں عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ اس عورت کی بدکاری ہر طرف مشہور تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اس عورت کو چلی جاؤ، میں آپ جیسی بدکار عورت سے نہیں ملنا چاہتا، یہاں سے واپس چلی جاؤ۔ اس شخص نے اسی طرح آ کر اس عورت کو بتا دیا۔ پھر وہ بدکار عورت روتی ہوئی اپنے گھر کو لوٹ آئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ میں نے خدا اور اس کے پیغمبر کو ناراض کر لیا ہے، میرے لیے تو اب اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ یہ سوچ کر وہاں سے اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی کہ میں اتنی بدکار عورت ہوں کہ خدا کے نبی نے بھی مجھ سے بات کرنے کے لیے گوارا نہیں کیا۔ اس بدکار عورت نے بڑوں سے سنا ہوا تھا کہ جب خدا ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ وہ گھر کو لوٹ آئی اور اپنے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر کے باوضو ہو کر خدا کے ہاں سجدہ ریز ہو گئی اور گڑ گڑا کر اللہ پاک سے توبہ اور معافی مانگنے لگی کہ اے میرے پروردگار، مجھے معاف کر دو، میرے گناہوں کو معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف فرما، تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ جب رات ختم ہو گئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو ایک عورت ہوں، میں اس گھر میں تنہا نہیں رہ سکتی، لوگ مجھے بدکاری کرنے کے لیے پھر بھی آیا کریں گے۔ اس لیے بدکار عورت نے اس گھر کو خیر بات کہنے کا سوچ لیا۔ عورت نے اپنا چہرہ چھپایا اور اس گھر سے نکل گئی۔ چہرہ اس لیے چھپایا کہ لوگ اس کو پہچان نہ لیں۔ اس بدکار عورت نے سوچا کہ میں اس نیک اور متقی بندے کے پاس چلی جاتی ہوں جس نے مجھے خدا کا خوف یاد دلایا، ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے بھی اس نیک بندے کے صدقے معاف کر دے، شاید وہ نیک اور متقی بندہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائے۔ وہ عورت اس شخص کی بستی میں داخل ہو گئی اور اس بستی والوں سے پوچھتے پوچھتے اس نیک بندے کے گھر میں چلی گئی۔ گھر پہنچتے ہی اس عورت نے کہا کہ میں فلاں نامی بندے سے ملنے آئی ہوں۔ گھر والوں نے کہا کہ وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے، جب اپنے کمرے سے نکلے گا تو تم اس سے مل لینا۔ وہ عورت کمرے کے باہر انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب اس نیک بندے کی عبادت کا وقت ختم ہوا تو اس نے اپنے آپ کمرے کا دروازہ کھولا تو یہ عورت کمرے کے دروازے کے بالکل سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت کو دیکھتے ہی اس نیک اور متقی بندے کو وہ وقت یاد آ گیا کہ میں خدا کی عبادت کو چھوڑ کر اس بدکار عورت کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ عورت پھر سے میرا ایمان خراب کرنے کے لیے یہاں آئی ہے۔ میں نے پہلے ہی بہت ہی مشکل سے اس کا خیال ذہن سے نکالا ہے۔ نوجوان پر خدا کا خوف طاری ہو گیا تو خدا کے خوف سے وہ زمین پر گرا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے وصال پر گھر والے بہت ہی دکھی تھے، وہ عورت بھی بہت دکھی تھی۔ اس عورت نے گھر والوں کو ساری کہانی بتائی۔ اس عورت نے کہا میں تو اس نیت سے یہاں آئی تھی۔ گھر والوں نے کہا کہ اب وہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، اس کا ایک اور بھائی ہے، اگر تم چاہو تو ہم اس سے آپ کی شادی کرا لیتے ہیں۔ جب اس متقی بندے کے بھائی سے اس عورت سے شادی کی بات کی گئی تو اس کے بھائی نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اس طرح دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس عورت نے خدا سے سچے دل سے توبہ کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو 7 بیٹوں سے نواز دیا۔ وہ 7 ہی بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ اگر کوئی بدکار عورت بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ خدا کتنا غفور و رحیم ہے، وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسلم درویش ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔